پچھلے ایک ہفتے میں, پچھلے 10 دن میں اسی شخصیت کا ذکر ہے, کیونکہ جس چوٹی کو, جس پہاڑی کو اس نے سر کیا, وہاں جا کے اس نے کشمیر کا جھنڈا لہرایا ہے. تو یہ ہوا کہ مظفر آباد جیپ کلب کو میں نے جوائن کیا تقریباً 2013 میں. پھر اس کے بعد آپ نے گارڈین کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی. کیرن سے پہنچے تو آگے بس مل گئی, بس پہ کی چھت پہ بیٹھے ہیں تو بارش لگ گئی. اچھے اخلاق کے مالک جو نوجوان تھے عامر بھائی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے خیال سے ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت زیادہ سوشل ورک بھی کیا ہے. جب لگے ادھر چڑھائی پہ تو نہ کچھ کھانے کا کچھ تھا سسٹم, نہ کچھ چپل پہنے ہوئے ہیں, کوئی شوز. بابر بخاری صاحب کا بہت اہم رول تھا اس ٹائم پہ ان کا. بالکل, یہ بیسکلی اچھا 21 کلومیٹر وہ کس طرح رن کریں, صحیح. تو اس نے ایک پلان بنا کے دے دیا. تو علی ست پارک سے کے بعد ماؤنٹینئرنگ کا ہر جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کیونکہ ایک تو نیگیٹو نیوز ہے نا. ہیومن آف کشمیر حیدر, ہیوج شاؤٹ آؤٹ ٹو دیٹ گائے یار, بہت خوبصورت فوٹوگرافی کرتا ہے, بہت خوبصورت کام کرتا ہے وہ لڑکا. کیونکہ آپ 12 بجے کے نکلے ہوئے, صبح 10 بجے پہنچ رہے ہو, تو آپ ادھر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کہ آپ کہتے ہیں یار تھوڑی دیر کوئی ریسٹ ہو گیا. ابھی جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تقریباً 15 لاکھ تک اس پہ خرچہ آ گیا. 15 لاکھ 1.5 ملین. یہ بات آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دی, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو پتہ بتائی ہے میں نے خود, کیونکہ ہماری ریسرچ بڑی اسٹرانگ ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اور اگر آپ لوگ کشمیر سے ہیں اور آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہے تو جو شخصیت آج میرے ساتھ موجود ہے, پچھلے ایک ہفتے میں, پچھلے 10 دن میں اسی شخصیت کا ذکر ہے, کیونکہ جس چوٹی کو, جس پہاڑی کو اس نے سر کیا, وہاں جا کے اس نے کشمیر کا جھنڈا لہرایا ہے. اور آج میرے ساتھ, اور پچھلے 5 سے 10 دن سے مجھے بہت باکس میں ان کی آئی ڈی مینشن کی کہ بھائی ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلایا جائے, اور آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی, جب حالانکہ کل وہ قطر جا رہے ہیں, اس کے بعد انہوں نے اس کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. تو ولید نثار صاحب, بہت بہت شکریہ سب سے پہلے دی پلیٹ فارم کی پوری ٹیم کی طرف سے, اور آپ کو مبارکباد بھی جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا. بہت شکریہ نجم صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ بلایا اور جو ہے میرا ایکسپیرینس ہے اس کو شیئر کرنے کا موقع دیا. میں بلکہ جب ہم نے یہ پلیٹ فارم سٹارٹ کیا تھا, ہمارا یہی تھا ہم اس ہر کشمیری نوجوان کو بلائیں گے جو کشمیر کا نام کر رہا ہے اور جو کشمیر سے ہے اور اس نے اچھے کارنامے سر انجام دیے ہیں. سو انہی میں سے آپ انہی کا حصہ ہیں آپ بھی. اور ولید بھائی, میں تو آپ کو جانتا ہوں, آپ میرے سینئر ہیں یونیورسٹی میں بھی, اس کے علاوہ بھی ہماری آن اینڈ آف کبھی نہ کبھی گپ شپ ہوتی رہی ہے, لیکن اتنے بڑے کارنامے سر انجام آپ دیں گے, یہ اوبیسلی ہم نے اتنا سیریس کبھی اس چیز کو لیا نہیں. لیکن آپ سب سے پہلے اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں, اپنے بارے میں بتائیں, آپ کہاں سے ہیں, اور پھر ہم آپ کی اس جرنی کے بارے میں سنیں گے. اچھا, میرا تعلق ضلع باغ سے کے گاؤں دلکوٹ سے ہے بیسکلی, لیکن جو اسکولنگ ہے اسٹارٹ میں وہاں سے ہی ہوئی دلکوٹ سے. پھر اس کے بعد کیونکہ والد صاحب فارسٹ میں ہیں, ان کا ٹرانسفر ہو گیا پلندری میں, وہاں پہ تقریباً 2 کلاس تک پڑھا, اور پھر اس کے بعد واپس ان کا ٹرانسفر ہوا مظفر آباد میں. تو اس کے بعد جو بھی اسکولنگ ہے, جو بھی کالج میں گئے, یونیورسٹی میں, وہ ساری مظفر آباد کی ہے. تو اور یونیورسٹی میں آپ یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر سے پڑھے, ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے, میں اپنی آڈینس کے لیے, اور وہاں پر جا کے آپ نے ایک فوٹوگرافی کا ایک میرے خیال سے ایک سوسائٹی بنائی. پھر اس کے بعد آپ نے گارڈین کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی, جو کہ جتنے بھی بچے وہاں پر سائڈ ایریاز سے آ رہے تھے اور یا جن کے بھی فیسز کا ایشو تھا, اس کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان میں سے ایک آپ تھے. اور اس کے بارے میں بتائیں. اور پھر ریسنٹلی ہمارے ایک بہت ہی ہونہار اور بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک جو نوجوان تھے عامر بھائی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے خیال سے ان کے ساتھ بھی آپ نے بہت زیادہ سوشل ورک بھی کیا ہے. تو وہ والی جرنی تھوڑی سی یونیورسٹی کی بتائیں, وہ آپ نے کیوں یہ سوشل ورک سٹارٹ کیا اور یہ ساری چیزیں. اچھا, جو سوشل ورک کا ہے تو سب سے پہلے یہ جو پتہ چلا کہ بچپن میں سنتے تھے کہ جی والنٹیئرس ہیں. اب چھوٹے تھے تو ہمیں تو نہیں پتہ تھا یہ والنٹیئرس کیا ہوتے ہیں. صحیح. اور اس طرح کے ایونٹس ہوتے تھے جس طرح عید میلاد النبی ہو گیا, اس میں دیکھ رہے ہیں, یا محرم میں دیکھ رہے ہیں کہ والنٹیئرس ہیں. اب چھوٹے تھے, سمجھ تو نہیں آتی تھی, لیکن دیکھ رہے ہیں لوگوں نے گرین وہ ویسٹ کوٹ سے پہنے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح پھر وہاں سے شوق ہوا کہ یار یہ والنٹیئرس کیا ہیں. پھر تھوڑے بڑے ہوئے, جب کالج میں پہنچے تو
کالج میں کچھ ایسے دوست مل گئے جہاں پہ موقع ملا، بلکہ جیسا بلڈ ڈونیشن کا، اور وہ ہم نے ایک چیز دیکھی. پھر جب یونیورسٹی میں آئے تو وہاں پہ ایک ایکسپوئر ملا، ڈفرینٹ لوگوں سے ملاقات ہوئی. تو ان میں سے یہ جو عامر کا آپ نے ذکر کیا، جو ہمارے دوست بھی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہو گئے، اور اس طرح کے کافی لوگ ملے. پھر عامر کے ساتھ ہم نے مل کے بلڈ ڈونیشن کا سٹارٹ کیا. اس میں یہ تھا کہ ابھی کوئی بھی یونیورسٹی میں آ رہا ہے تو عامر صاحب آ جاتے، اس کا فون آ جاتا یا کوئی اور کسی فرینڈ کا، تو وہ پھر ہم مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاتے اور اسٹوڈنٹ سے پوچھتے بھائی یہ ہاسپٹل میں اس بندے کو بلڈ چاہیے تو آپ پہ آ جائیں. وہاں سے اسٹارٹ ہوا. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ ایک کام اسٹارٹ کیا، پھر یہ فیس کا ایشو ہونے لگا. تو انٹرسٹ تو تھا، تو یہ تھا کہ ایک ساتھ ساتھ اور بھی کام کر رہے تھے، بلڈ ڈونیشنز کا کام کر رہے تھے، تو لوگوں کی نظر میں آگے، اور بھی ڈپارٹمنٹ میں بھی تھوڑے ایکٹیو تھے ایکٹیویٹیز میں. تو پھر وہاں سے ہوا تو پھر یہ فیس کا ایشو ہم نے اسٹارٹ کیا. اور اسٹارٹ میں یہ تھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی فیسز کی ہیں پتہ بھی نہیں ہے، کہ لاسٹ سیمسٹر میں جا کے پتہ چلا ہے اچھا وہ بھی کسی نے بتایا ہے، تو اور یا خود اس بندے نے بتایا. یہ جو گارڈین کی بنیاد ہے اس وقت رجسٹرڈ تھی جب آپ لوگوں نے اسٹارٹ کیا؟ کیونکہ مجھے جہاں تک یاد ہے 2015 میں یونیورسٹی میں آیا تھا، اس کے بعد یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے. بابر بخاری صاحب کا بہت اہم رول تھا اس ٹائم پہ ان کا. بالکل، یہ بیسکلی آئیڈیا انہی کا تھا. اچھا بابر بخاری، میں نے ان سے پڑھا، میں نے دیا کہ بھائی اس طرح کا یہ ایشو ہے، تو اگر ہم سب مل کے چلیں گے تو یہ آرگنائزیشن ہے تو اس کو مل کے چلاتے ہیں، اور یہ آئیڈیا ہے. صحیح. پھر اب وہ اکیلے تھے، پھر اس کے ساتھ تھے ہم 5-6 لوگوں کی ٹیم تھی. صحیح ہے. پھر ہم نے ایک کلاس میں گئے، لوگ اسٹوڈنٹس کو ہم نے بتایا یہ آرگنائزیشن ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور یہ اس کا مقصد ہے. اور ایک کلاس میں ہم گئے اور سب کو پریزنٹیشن دیتے تھے. مارننگ میں ہی جاتے، ایوننگ میں ہی جاتے، اور بالکل. اور پھر ہمیں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن سے بھی ہم نے ملاقات کی اس میں، اور انہوں نے اس وقت تو معذرت کی کیونکہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز تھی، کوئی فنڈس کے حوالے سے اس کا کوئی آپریشن چل رہے تھے، انہوں نے بتایا. صحیح. لیکن بعد میں بابر بھائی نے اس کو لے کے چلے. تو ابھی یہ ہے کہ میں اس کے گارڈین کے علاوہ، یونیورسٹی کے علاوہ بھی اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی ایسی کمپینس چلا رہا ہوتا ہوں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں اور اسٹوڈنٹس کو. صحیح. ہم نے تو آپ کی اسکولنگ اور کالج اور یونیورسٹی ساری چیز سنی. یہ جو آپ جس شوق کی وجہ سے آج ہر کشمیری کی زبان پر ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. یہ شوق آپ کے پاس یہ کب آیا اور کیسے سٹارٹ کیا آپ نے؟ تھوڑا سا اس جرنی کے بارے میں بتائیں ہمیں. اچھا، یہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ایک دم سے شوق ہوا اور پہاڑوں پہ. یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں انسان کے سب کانشیس میں رہ جاتی ہیں. اور جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے پہلا تھا ایکسپوئر جو ماؤنٹینس کے حوالے سے تھا، تو وہ تقریباً 99 میں ایک ٹرپ پہ گئے تھے اپنے فادر کے ساتھ ہی. صحیح. یہ جی بی ہم نے پورا ایکسپلور کیا. اس وقت چلاس یاد ہے، سکردو یاد ہے اس وقت. یہ اچھا 99 میں؟ ہاں 99 میرے خیال سے 5th کلاس میں تھا یا 4th میں تھا، یاد نہیں. تو اس وقت ہم گئے تھے. تو اس وقت جو دیکھنے کو ملا ایک پہاڑ، اس وقت تو چھوٹے تھے ہم، ڈر بھی لگ رہا تھا بھائی گاڑی گزر رہی ہے سامنے پہاڑ ہے تو اس وقت. لیکن میرے خیال سے وہ چیزیں جو وہ راہ اس وقت یہ تھا کہ بالکل کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی، بالکل جو بھی بیوٹی تھی اسی طرح تھی. تو وہ چیز ایک مائنڈ میں رہ گئی. اور اس کے بعد بھی کیونکہ فادر جو تھے فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے، تو ایسی جگہ دیکھنے کا موقع ملا ان کے ساتھ کہ نیچر کے ساتھ ایک لگاؤ ہو گیا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کالج میں پہنچے ہیں تو جس طرح بائکس پہ ایکسپلور کرتے ہیں، جو بھی ہمارے مظفر آباد کے ایریا تھا جہاں تک پرمیشن تھی جانے کی ایک دن میں، یا کالج سے کو بنک کر کے آپ جا سکتے ہیں، وہاں تک گئے. تو پھر جب یونیورسٹی میں آئے تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ مظفر آباد جیپ کلب کو میں نے جوائن کیا تقریباً 2013 میں. ٹھیک ہے. یہ بیسکلی مظفر آباد کے ہی کچھ دوست ہیں، انہوں نے 2008 میں بنایا تھا اور سب کو شوق تھا اور انہوں نے مل کے بنایا کہ سب کے پاس جیپس بھی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنا شوق بھی ہے اور اپنے جو ایریا ہے اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں. صحیح ہے.
2013 کے سے آن ورڈس ان کے ساتھ کافی ٹرپس ہم نے کیے، بلکہ خود ہی ہم جو ہیں 13-14 لوگ ہیں جو کور کمیٹی کے ممبرز ہیں، وہی سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہم نے جانا ہے اور کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ اور پھر 2015 میں ہمیں OLX نے اسپانسر کیا، یہ پہلا ہمارا کلب تھا جس کو OLX نے اسپانسر کیا ہے۔ اور پھر تقریباً 2 ماہ تک ہماری جو سیریز تھی بازی آف روڈ کی، وہ ابھی بھی یوٹیوب پہ ہے۔ اچھا، صحیح، تو وہ آن ایئر رہی ہے تقریباً 10 چینل۔ جو کشمیر سے جو مظفر آباد سے، وہ جیپ کلب کو جانتا ہے، بہت اچھے سے جانتا ہے، اور بہت خواہش بھی رکھتا ہے کہ یار اس کا ممبر بن جائے، لیکن آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھوڑی سی وہ کافی زیادہ ہے۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا ہم سیفٹی پہ اوبیسلی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ڈرائیونگ کو جو ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ جیپ کلب میں ہے تو تیز ڈرائیونگ، تو بالکل ہم کیونکہ 13-14 لوگ ہیں، ابھی 8-8 10-10 12 سال ہو گئے ہمیں اکٹھے، تو ہمیں ایک دوسرے کا ڈرائیونگ اسٹائل بھی پتہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ٹیمپرامنٹ بھی پتہ ہے، کیونکہ جب آپ ٹرپ پہ جا رہے ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوا، اگر 2-3 دن سے اوپر ہو تو بندے کو کھانے کو تھوڑا دوڑتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ایسی باتیں کر دیتے ہیں جس سے لڑائی ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے۔ مجھے کافی اپنے واقعات یاد کرواتے، کیونکہ ہم 4-5 دوست ہیں، ہم نے بائکس کے ٹرپ پہ کی، گاڑیوں کے بھی کیے، تو ہوتا ہے 3 ایک دن کے بعد ایسا ہے کہ پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کے ساتھ ان کو لے کے چلیں جن کے ساتھ ہمارے شوق بھی ہے اور وائب میچ کر جائے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ اور بائکس، پہلے آپ باغ سے مظفر آباد، پھر بائکس پہ گھومنا، پھر جیپس پہ گھومنا، پھر اس کے بعد پہلے کشمیری جس نے یہ سمٹ کیا، یہ جرنی کتنی خوبصورت رہی ہے، کتنا مزہ آیا اس کے اندر، تھوڑا سا بتائیں۔ ابھی بھی ماشاء اللہ آپ ینگ ہیں ابھی تو، اور وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں وہ شعر کون سا ہے، اب وہ کہتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی تو اور بھی بہت سے منزلیں ہیں جہاں آپ نے جانا ہے، جرنی کتنی خوبصورت رہی ہے؟ ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی جا رہی ہے، جیسا پلان کیا تھا ویسا ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتی ہیں بیچ میں 1-2 ایسی ایکسپیڈیشن تھی جس پہ چیزیں جیسا پلان کیا تھا ویسے نہیں گئی، تو اوور آل اللہ کا شکر ہے ابھی ٹھیک جا رہی ہے، اور امید ہے کہ فیوچر میں بھی صحیح ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے اس شوق کی طرف، جس شوق کی وجہ سے ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں آپ کی یہ سٹوری سننے کے لیے۔ 2013 میں آپ نے رتی گلی ٹریکنگ پوری کی، جب تک روڈ نہیں تھی وہاں پہ، میں 4 کلومیٹر روڈ تھی، میں کیونکہ آج میں خود بھی 2018-19 میں شاید پہلی دفعہ میں رتی گلی گیا تھا، جب کچی روڈ ہماری جب کھل جاتی ہے جولائی کے بعد، وہ کی۔ پھر اس کے بعد آپ چٹا کٹا لے کے، پھر آپ میران چانی ٹریک ہے، پتن ڈگری بنگال، آدموں کو تو مجھے نام ہی نہیں آتے، مشک پوری ہے، رش لیک ہے، اس سب کی سٹوری سنائیں، یہ آپ کو ٹریکنگ سے پھر ان سب طرف جب آئیں اس کے بارے میں بتائیں۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ اس وقت بھی شوق تو تھے کہ ڈفرینٹ ٹریکنگ کرتے تھے، لیکن اب یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، تو اب یہ جو شوق ہے تھوڑا ایکسپینسو ہے، مطلب جہاں تک ہماری ایکسیس تھی ہم نے اس سے، جو اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابھی اسی لیے رتی گلی 2013 میں جب گئے، ٹھیک ہے، تو کچھ دوست تھے، پلان بنا، پھر ہمارا یہ ہوا کہ نہیں جی ایڈونچر کرنا ہے تو ہم نے بائکس پہ نہیں جانا یا اپنی گاڑی لے کے نہیں جانی، ہم لوکل پہ جائیں گے۔ اچھا، لوکل پہ گئے تھے آپ لوگ؟ ہاں، لوکل پہ۔ وہ بھی ایک سوری کہ کیرن سے پہلے پہنچے ہیں تقریباً 5 کلومیٹر، تو گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی والے نے کہا کہ گاڑی تو خراب ہو گئی ہے، تو اب 7 دوست، میں نے کہا یار گاڑی آ رہی ہے کسی اور پہ بیٹھ کے چلتے ہیں، نہیں ایڈونچر ہوگا۔ وہ تقریباً ہم 6-7 کلومیٹر چل کے کیرن گئے، کیرن سے پہنچے تو آگے بس مل گئی، بس پہ کی چھت پہ بیٹھے ہیں تو بارش لگ گئی، تو وہ کرتے ہم دیواریاں پہنچے۔ اور یہ کیرن سے دیواریاں کتنا راستہ ہے؟ میں مطلب اپنی آڈینس کی وجہ سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ تقریباً ہوگا، اتنا تو زیادہ نہیں ہے، 12 سے 15 کلومیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم نے پیدل تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر چلیں۔ کیرن وہ پہنچے ہیں جو جہاں پہ ہوٹلز وغیرہ، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں سے آگے بھی چلتے رہے، نگدر جگہ ہے، نگدر پہنچے ہیں، وہاں پہ بس ملی ہے، ٹھیک ہے، بس سے بیٹھے ہیں اور بارش وغیرہ ہوئی اور دیواریاں پہنچ کے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ وہاں پہ ہمیں لوکلز نے کہا جی آپ گھوڑے لے کے چلیں۔ ہم نے کہا ہے جوان لڑکے تو گھوڑے پہ جاتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ ہاں جی ہم تو پہاڑی ہیں، تو ہم تھوڑا ہوتا ہے وہ ایک بندے میں کانفیڈنس کہ جی ہم تو ادھر پہاڑی ہے تو ہم کدھر جائیں گے۔
تو وہ چلنا شروع کیا ہم نے صبح. تو وہ تقریباً 18 کلومیٹر کا اس کا ٹریک ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو اچھا آپ کو آئیڈیا نہیں تھا اتنا دور ہے؟ نہیں, اس وقت یہ نہیں تھا نا کہ 18 کلومیٹر ہے دور. اس نے کہا بھائی 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے 7 گھنٹے 5 گھنٹے بتا دیا. ہم نے کہا 4 کلومیٹر روڈ ہے, تو آگے اس نے کہا تھوڑا سا ہے. تو ہم نے کہا وہ ہم صبح نکلے 6 بجے. تو اچھا وہ ادھر ایک ہی ہوٹل تھا, وہاں چائے شائے پی, تو بڑے ایکسائٹیڈ سب. تو جب لگے ادھر چڑھائی پہ, تو نہ کچھ کھانے کا کچھ تھا سسٹم, نہ کچھ چپل پہنے ہوئے, کوئی شوز. مطلب وہ جیسا نارمل چپل سی ہوتی ہے وہ پہن کے تو جا رہے ہیں ادھر. وہ آج کل ایک ہے ادھر, اس وقت ہوتی تھی دمیلا وہ جگہ, ادھر کرکٹ اسٹیڈیم ہوتا, بڑی لش گرین. اور کیونکہ اس وقت ٹورسٹ اس طرح اتنا تھا ہی نہیں کوئی, کیونکہ یہ جب سے سوشل میڈیا کا انفلوئنس زیادہ ہوا ہے, تو اس کے بعد ٹورسٹ نے آنا شروع کیا ہے. 2016 کے بعد یوٹیوب چلنا شروع کیا. صحیح. تو وہاں پہ پہنچے ہیں, تو رات کو وہاں پہ اسٹے. اب ٹینٹ ہم لے کے گئے, تو وہ ٹینٹ جا کے وہاں کھولیں تو پتہ چلا ہے تو یہ تو ٹوٹے ہوئے وہ اسٹکس وغیرہ. تو وہ بڑی کوئی, اب 8 لوگ تھے تقریباً, ہم سب ایک ہی ایج کے, اور وہ کوئی باہر سویا ہے, کوئی کس طرح سویا ہے. تو ادھر تو کافی سردی ہوتی ہے. صحیح. وہ پھر کچھ لوگ باہر سوئے ہیں, اور اسی طرح اور کھانے کا بھی یہ سین ہوا کہ کچھ چاول لے کے گئے تھے ادھر, کچھ لوکل لوگ تھے ان کو دیے, کیونکہ کچھ سیٹ اپ تو اپنی طرف سے تو ہم بڑا پلان کر کے گئے تھے کہ بنائیں گے ادھر. تو وہ تو کچھ بنا نہیں ہے ہم سے, بلکہ رات کو بارش بھی ہو گئی. اچھا. تو وہ کچھ لوگ اسی طرح تو لیٹے ہیں, اور پھر صبح اٹھیں اسی طرح, کسی نے کچھ کھایا, کسی نے کچھ کھایا نہیں گیا. صبح اٹھیں اور رتی گلی, یہ جو آج کل جہاں پہ بیس کیمپ ہے, اس سے تقریباً 1 کلومیٹر پیچھے جگہ تھی. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ تھا. اچھا. یاد ہے مجھے, وہاں پہ ٹورنامنٹ ہوتے تھے. اچھا. ہاں, یہ بڑا. تو لوگ پیدل جاتے تھے سارے؟ سب پیدل جاتے تھے, یا کوئی گھوڑوں پہ جاتے تھے. لیکن وہ گھوڑوں پہ اس لیے نہیں پاسبل تھا آگے جانا, کیونکہ بیچ میں آپ کو 1-2 گلیشیئر کراس کرنے پڑتے تھے. اچھا ولید بھائی, مجھے ایک بات بتائیں, 2021 تک رتی گلی بہت خوبصورت تھی. آپ ابھی دوبارہ گئے, آپ نے رتی گلی دیکھی ہے دوبارہ؟ کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ایک ہیں, جب کوئی ٹورسٹ نہیں جاتا تھا آپ وہاں گئے تھے. 2013 اب آ گیا 2024, 11 سال بعد آپ کو لگتا ہے کہ رتی گلی کی وہی خوبصورتی رہی ہے؟ میں تقریباً لاسٹ ٹائم گیا ہوں 2017 میں, جب ہم چٹا کٹھا کی تھی, اور واپسی پہ ہم رتی گلی آئے تھے اور خود ڈرائیو کر کے گئے تھے. لیکن جو وہ 2013 والی بات ہے, کیونکہ وہ بالکل را ایک چیز تھی, کوئی نیچرل تھا. بالکل نیچرل تھا, گرین نیچے سے لے کے لش گرین. وہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں 4 کلومیٹر کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتا تھا اس کا ٹریک, اور لش گرین ہے. کوئی ادھر کوئی کسی قسم کا ایک ٹریک بنا ہوا ہے, اسی پہ سب چل رہے ہیں, کوئی ادھر ادھر نہیں جا رہا, اسی کو فالو کر رہے ہیں. رتی گلی گئے تھے, اور جو وہ فیل ہے نا 2013 والی, کیونکہ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے, میں پہلی دفعہ آئی ڈونٹ نو, میں 2016, 17, 18 ان 3 سالوں میں سے کسی ایک دن گیا تھا. رتی گلی بہت خوبصورت تھی. پھر میں گیا 19, 20, 21 میں سے کسی ایک سال گیا, یا کرونا سے پہلے گیا آئی تھنک, یا بعد اسی طرح گیا. پر وہ جو کہتے ہیں نا اپنی دیسی زبان میں, وہ چس نہیں آئی جو آپ جا کے وہاں کرتے تھے. رتی گلی سے ایک اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ یہ رتی گلی کی میں نے بک پڑھی تھی 2005 میں, مستنصر حسین تاڑر صاحب کا سفر نامہ تھا. صحیح. تب میں نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا رتی گلی. اور اس وقت جو ابو کی پوسٹنگ تھی وہ بھی اٹھمقام میں تھی. ٹھیک ہے, وہ وزٹ کرنے کا موقع ملا. بلکہ 2003 میں جب سیز فائر ہوا ہے, اس وقت تقریباً سیز فائر اگر اپریل میں ہوا تھا, تو میرے خیال سے سپٹمبر میں گیا تھا شاردا تک. ٹھیک ہے, کوئی روڈ شوڈ نہیں تھی, اور جو وہ خوبصورتی تھی نا بہت ہی زبردست. ٹھیک ہے. پھر آپ 2017 میں گئے چٹا کٹا. آپ یقین کریں, میں نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ہیومن آف کشمیر حیدر, ہیوج شاؤٹ آؤٹ ٹو دیٹ گائے یار, بہت خوبصورت فوٹوگرافی کرتا ہے, بہت خوبصورت کام کرتا ہے وہ لڑکا. اچھا, میں نے اس کی ویڈیوز دیکھی, میں نے سکلین کی ویڈیو دیکھی, مطلب بہت خوبصورت جگہ ہے وہ. لیکن میرے جیسا بندہ اتنی ہائیک کر کے جا نہیں سکتا, کیونکہ مجھے تو ہائیک بالکل پسند نہیں ہے. اب بتائیں وہ کتنی خوبصورت ہے, اور وہ روٹ تھوڑا سا بتا دیں, کیونکہ بہت سے لوگ اب جانا چاہتے ہیں. اس دفعہ میرا پلان بن رہا تھا, لیکن وہی بات ہے کہ مونسون اور ان وجہ سے نہیں کیا. اچھا, چٹا کٹھا جو لوگ جانا جانے اس کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. رتی گلی کا یہ ہے کہ آپ ایک دن میں اگر اسلام آباد ہیں تو آپ کیرن آ جاتے ہیں, کیرن سے اٹھ کے آپ دواریاں سے اوپر چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے آپ کو کیل آنا پڑے گا. کیل بھی آ سکتے ہیں ایک دن میں, لیکن وہ ہیکٹک ہو جاتا ہے. نیکسٹ ڈے آپ کو شونٹر ویلی جانا ہے. وہ آپ کو اگر آپ
لوکل پہ بھی ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے وہ گاڑیاں جاتی ہیں لوکلس کو لے کے شونٹر جو ٹاپ ہے جہاں سے اس کا راستہ جاتا ہے صحیح ہے اس پہ جا سکتے ہیں. اور اس کا تقریباً ٹریک ہے نارملی لوگوں کو 2 دن اس کو جاتے ہوئے وہ کیونکہ بیس کیمپ سے پھر ایک ہے کیمپ 1 جو ہے وہاں اسٹے کرتے ہیں موسٹلی لوگ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے جاتے ہیں لیک سے ویو اس کا کیا اور جو بھی ہے بعض لوگ ادھر اسٹے بھی کرتے ہیں لیکن اسٹے کیونکہ ادھر پانی کا بھی تھوڑا ایشو ہے تو کوشش کریں گے. خوبصورت کتنی ہے نیچے بھی آ جائیں. خوبصورت سے زیادہ مجھے وہ خوفناک لگی ہے. ایسے مت کریں ہم بہت ہم سب پلان کر رہے ہیں وہاں. اچھا نہیں وہ اس کی الگ ہے نا. اب ایکچولی آپ رتی گلی جب جاؤ گے نا تو ایک کمپیریزن بندے کے مائنڈ میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کا ہے نا جس طرح کا اس کا ٹریک ہے ہاں ٹریک بھی اس کا کافی ٹف ہے اور یہ ون آف دا ٹفیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں ٹریک ہے جو ٹریکس میں سے آتا ہے جو ڈفرینٹ لیکس کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے. مجھے تو ہر بندے کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں رتی گلی کو دیکھ کے وہاں اس کو ہم گئے تھے تھوڑا میرے خیال سے سیزن بھی آف تھا اس میں گئے تھے تو مجھے تو تھوڑی خوفناک لگی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ خوفناک اس سینس میں نہیں کہ وہ ڈفرینٹ ایک اس کی وائب تھی اس میں الگ سی کوئی عجیب سی وائب آ رہی تھی. صحیح تو وہاں سے لیکن ہے اگر آپ نے ٹریکنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس طرح کا کوئی آپ کا شوق ہے تو چٹا کٹا لائک مسٹ ہے. اور ہم نے جو کی تھی ہم نے ایک ٹریڈیشنل روٹ ہے جو نارملی سب لوگ لے کے جاتے ہیں ہم نے کی تھی سپون لیک ہے. اچھا سپون لیک کے ساتھ سے ایک ٹریک جاتا ہے. تو یہ سب پکچرز اور ساری چیزیں موجود ہیں ہم لوگوں. بالکل سب ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ بیسکلی اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اس ٹریک کی کہ ہمارے ساتھ ادھر کے ایک لوکل تھے اڑنکیل کے. اچھا. وہ 92-93 میں وائلڈ لائف کے لیے انہوں نے وہ جو اسنو لیپرڈ تھا اس کے لیے وہ ٹریک یوز کرتے تھے کہ ان کو انہوں نے بتانا تھا کہ ادھر اسنو لیپرڈ ہے نہیں ہے اس کو ٹریک کرنے کے لیے اس روٹ سے جاتے تھے. تو آپ لوگ وہاں سے گئے. تو ہم وہ بہت ہی ٹف تھا. اور وہاں کے ہمارا ایک فرینڈ ہے سر آپ نے پھر خود خوفناک راستہ چنا ہے نا. نہیں وہ جو ایک ویو بھی ہے وہ خوفناک اس سینس میں نہیں کہ خوفناک بولے لیکن جو رتی گلی سے آپ اگر جائیں گے تو پھر آپ کو ڈفرینٹ ایک وائب آتی ہے. صحیح. تو وہ ہمارے وہ دوست کی بات یاد آ گئی. وہ کہہ رہا تھا چٹا کٹا ٹریک میں آپ کے لیے ہے کہ میں ہینڈس فری لگاؤں گا اور نظر نہیں آؤں گا. اور واقعی ایسی بات ہوئی. وہ سب سے پیچھے تھا اور نظر کسی کو نہیں آیا. تو آج تک اس کا ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ بھائی ہینڈس فری لگائے گا اور نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ کافی ڈفرینٹ تھا. اور اس کی جو سلوپ تھی وہ تقریباً 60-70 ڈگری پہ تھی اور لیکن وہ ویو بہت زبردست ہے. اور وہ اس کی جب میں نے پکچر اپلوڈ کی تھی تو وہ اس ٹریک پہ کوئی گیا ہی نہیں ہے. اچھا. کچھ لوگ پلان کر رہے تھے لیکن انہوں نے کہا پاکستان کے کچھ ٹریولرز ہیں لیکن اس ٹریک پہ کوئی گیا نہیں ہے. تو یہ ادھر کی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہی ہے. صحیح. 2021 میں آپ رش پیک پہ گئے ٹھیک ہے جس کی ہائٹ ہے آئی تھنک 5098 میٹرس. اور 2024 میں آپ نے 7000 پلس والی پیک کو سر کیا وہاں پہ سبمٹ کر دیا. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں 5000 والی جب اچیومنٹ تھی میٹرز والی پھر 7000 میٹرز والی ایک اچیومنٹ ہے اس اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں اور اب بتائیں اور اس کے سامنے اب یہ کتنی چھوٹی لگتی ہے یا اس کا اپنا مزہ ہے تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. اچھا جب رش پی کی تھی تو وہ ڈفرینٹ ایک ایڈونچر تھا. میں مظفر آباد سے نکلا ہوں بائک پہ اکیلا اور صبح 4 بجے نکلا ہوں. میرے پاس تقریباً 7 دن تھے 7 یا 6 دن تھے کیونکہ میں نے واپس قطر جانا تھا. ٹھیک ہے. تو میں بائک پہ نکلا ہوں 4 بجے اور شام کو تقریباً 3 بجے میں حمزہ تھا اور تقریباً 4 بجے میں ہوپر ویلی میں تھا جہاں سے رش لیک کا بیسکلی جانا ہم نے رش لیک تھا. تو یہ پیک کسی نے جب ہم رش لیک پہ پہنچے ہیں 4700 میٹر پہ. یہ رش لیک بیسکلی پاکستان کی ہائیسٹ الپائن لیک ہے. میں نے کہا اس کو کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے تو یہ ایک فیزیبل مجھے لگی کہ یہ ہو سکتی ہے. تو وہ جب ہم ادھر پہنچے تو کسی نے کہا یار یہ اوپر ایک رش پیک بھی ہے. تو ہم نے کہا یار چلو چلتے ہیں. اب ادھر آ گئے ہیں تو 400 میٹر ہے تو 5100 میں کہہ لیں 5100 میٹر پہ اس کی ہائٹ ہے. تو وہ گئے ہیں ادھر اور وہ پیک شیک کی ہے. تو
مجھے نہیں یہ کنفرم تھا کہ میں واپس بھی آیا ہوں. جب میں نے پکچر بھی پوسٹ کی ہے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ واقعی یہ کوئی پیک ہے. لیکن وہ جو لوکل سے, کیونکہ آپ سر اس سے پہلے رتی گلی چٹا کھٹا اور یہ سب کر چکے تھے نا, تو وہ بیسکلی ٹریک ہی تھا. تو میں کیونکہ مائنڈ میں تھا کہ پیکس کا سنتے تھے K2 اس طرح کا, تو وہ مائنڈ میں تھا یار کہ کوئی برف ہونی چاہیے, کوئی تھوڑا مشکل ہونا چاہیے. تو وہ ہم نارملی گئے تو اس میں یہ تھا, لوکل بتا رہے تھے کہ یہاں جیپنیز بہت آتے ہیں. صحیح. ہاں, ان کا کوئی میرے خیال سے اس ایریے کے ساتھ بڑا کوئی لگاؤ ہے. لوکلز جاتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جاتے, ٹھیک ٹھیک, کیونکہ اس کا جب اسٹارٹ ہی ہوتا ہے نا تو آپ نے گلیشیئر پہ چلنا ہوتا ہے. اسٹارٹ ہی اس کا آپ نیچے اتر رہے ہو 70-80 ڈگری سے, پھر نیچے اتر کے آپ گلیشیئر سے ہوتے ہیں. تو ہر بندہ وہ گلیشیئر بھی میرے خیال سے نہیں کراس کرنا چاہتا ہے, ہر ایک کو. اور آپ جب 2021 میں گئے, آپ کے کہہ رہے ہیں بائک پہ گئے, اور آپ نے مطلب پراپر کوئی تیاری کی, کوئی جوتے کیا مطلب جو آپ لوگوں کے گیجٹس ہوتے ہیں پورے وہ پہنے نہیں پہنے, کیا کیا اس ٹائم پہ؟ 2021 میں یہ ہوا کہ اب ٹائم بھی کم تھا میرے پاس سے. وہ رننگ شوز تھے وہ میں نے رکھ لیے, اور ایک دوست ہے میں نے حمزہ میں, تو میں نے ان کو فون کیا یار کہ مجھے ٹریکنگ شوز چاہیے. ٹریکنگ کے لیے ڈفرینٹ شوز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب میں حمزہ پہنچا ہوں, ان کو کال کی ہے, تو میں ہوپر پہنچا ہوں, رات کو ادھر اسٹے کیا ہے, اور صبح اٹھ کے وہی شوز پہنے, وہی وہ رننگ والے شوز تھے, اور وہی پہن کے گلیشیئر پہ ہی جا رہا ہوں. بلکہ مجھے یاد ہے وہ گلیشیئر سے گزرا ہوں تو وہ سارا کوئی کیچڑ لگ رہا ہے کچھ اس طرح کا, تو وہ سارے بلکہ میرے ساکس بھی گندی ہوگی سب کچھ, لیکن اس کو یہ ہے کہ صاف کر کے ہم نے چلایا, اور پھر وہ اسی پہ ہی وہ پیک پہ بھی ہم نے اس کو سمٹ کیا, بلکہ اس کو ہم نے سمٹ کیا اور اس پیک کو. صحیح صحیح. وہ آپ کو پکچر مل جائے گی, وہ بالکل میں بیٹھا ہوا ہوں اس پہ, وہ رننگ شوز بھی نظر آ رہے ہیں. صحیح صحیح. اور آپ نے ذکر کر دیا 2-3 دفعہ رننگ شوز کا, مجھے تھوڑا بتائیں یہ کون سے اور شوز ہوتے ہیں, مطلب آپ کے جو سمٹ کرتے ہیں لوگ یا ٹریکنگ کرتے ہیں, کس طرح کے جوتے وہ استعمال کرتے ہیں؟ اچھا, یہ رننگ شوز کا اس لیے ذکر ہو رہا ہے کیونکہ میں رنر بھی ہوں. صحیح صحیح. پہلے نہیں رننگ کرتا تھا, جب میں قطر گیا ہوں تو ادھر اس طرح کی فیسلٹیز تھی کہ ہر جگہ آپ کو رننگ ٹریک وغیرہ مل رہا ہے. تو جب میں نے انیشلی اسٹارٹ کی 2019 میں 100 میٹر بھی رن نہیں کر سکتا تھا. اوکے, صحیح ہے, یہ کنڈیشن تھی. تو پھر میں آہستہ آہستہ ایک ایپ تھی اس پہ ایک میں نے لگایا پلان ہے کہ کس طرح رن کرنی ہے ہاف میراتھن. اچھا, 21 کلومیٹر وہ کس طرح رن کرنی. صحیح. تو اس نے ایک پلان بنا کے دے دیا, تو تقریباً 2 منتھس اس کو فالو کیا. وہ 100 میٹر آپ کو بتا رہے ہیں, 500 میٹر آج آپ نے رن کرنا ہے, آج سلو کرنا ہے, فاسٹ کرنا ہے, اس کو میں پراپر فالو کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ہی ادھر ہی وہ پہلی مرتبہ میں نے وہ شوز لیے تھے, رننگ شوز. کیونکہ ہمیں تو ادھر تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں تو وہ ڈفرینٹ شوز میں کھیل رہے ہیں, کوئی ویسا پراپر اس طرح کا نہیں. صحیح صحیح صحیح. تو وہ پھر میں کرتے کرتے وہاں سے میں نے رننگ شوز لیے پہلے. وہ بھی کافی ایکسپینسو ہے, اگر اچھے شوز لیں گے رننگ کے لیے پاکستان سے بھی لیں گے تو تقریباً 20-22-25 ہزار اس طرح کے ڈفرینٹ برانڈس کے ہیں وہ اس طرح. پھر اگر آپ ٹریکنگ کے لیے جائیں گے تو وہ بھی آپ کو شوز مل جاتے ہیں. اسلام آباد میں اچھی شاپس ہیں, نہیں تو آپ کو اگر آپ پہ ٹریک کرنے کے لیے موسٹلی لوگ جاتے ہیں نارتھ میں تو آپ کو اسکردو سے مل جائیں گے, حمزہ سے. اچھا, تو یہ ان کے کیا ریٹس ہوتے ہیں, مطلب یہ اچھا اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ آپ کو یوز میں بھی مل جاتے ہیں. اسکردو سے آپ کو یوز میں بھی مل جاتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ ٹریکرز آتے ہیں, وہ بعض اوقات سیل کر کے چلے جاتے ہیں وہاں سے. لیکن کوشش یہ کریں کہ نیا جوتا لے لیں. ایک تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ کمفرٹیبل, کیونکہ ٹریکنگ ساری بیسڈ ہی آپ کے اگر شوز اگر ٹائٹ ہے یا لوز ہے تو وہ پھر آپ کے لیے بڑا درد سر بن جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاؤں صحیح نہیں ہے تو وہ پھر آپ کو پین بھی ہوگا, اور پھر وہ آپ کا جو مزہ ہے نا, جو ایک ٹریکنگ کا پورے ٹریک کے لیے جو آپ نے چھٹی لے کے گئے پہاڑوں پہ, تو وہ صرف آپ کے چند ہزار بچانے کے چکر میں وہ آپ کا. تو یہ کتنے مطلب ایک اگر میں آئیڈیا لوں رفسا کتنے کا ہوگا یہ؟ اچھا, نارملی 10,000 کے بھی مل جاتے ہیں, 15 کے بھی مل جاتے ہیں, 20-25 1 لاکھ تک ٹریکنگ شوز بھی بتا رہا ہوں. صحیح. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے آپ برانڈ کے لے رہے ہیں. ہاں نارمل آپ ٹریک پہ جا رہے ہیں جس طرح. تو ابھی جو آپ نے سمٹ پہ گئے تھے تو کتنے کا جوتا پہنا ہوا تھا؟ اچھا, وہ بیسکلی وہ 7,000 میٹر کا ہے. وہ اب کلائمبنگ جو شوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ اور ہوتے ہیں. 6,000 کے لیے ڈفرینٹ ہے, 7,000 میٹر کے ڈفرینٹ ہے, 8,000 کے لیے ڈفرینٹ ہے. صحیح. اور 6,000 کا بھی ابھی کیونکہ تھوڑی انفلیشن ہو گئی ہے تو
پہلے اگر 50 کا مل رہا تھا ابھی کیا پتا آپ کو لاکھ کا ملے, ٹھیک ہے, ایک 20 کا. اس میں بھی ہوتے ہیں ڈفرینٹ برانڈس ہیں, تو وہ آپ جو آپ کا بجٹ ہے اس میں آپ لے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جوتا اچھا ہونا چاہیے, کہیں سے لیک وغیرہ نہ ہو, یہ بات آپ دیکھ لیں. 7,000 کا مل جاتا ہے, لاکھ 1.5 لاکھ کا, موسیقی کبھی 2 لاکھ کا بھی چلا جاتا ہے. 8,000 کا بھی اسی طرح ہے. آپ کو یوز میں اگر آپ لیں گے کیا پتا آپ کو لاکھ روپے کا بھی مل جائے, وہ قسمت ہے. کیونکہ موسیقی لوگ کے اسکردو سے لے رہے ہوتے ہیں شوز, کیونکہ ڈفرینٹ کلائمبرز آ رہے ہوتے ہیں, جس طرح ڈفرینٹ K2 وغیرہ. صحیح, مطلب کوئی جانا چاہے تو اسکردو سے اس کو ملے. بلکہ جتنے آپ نے فوائد بتائیں جوتوں کے نا, تو مجھے اسے ایک کہاوت یاد آ گئی کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں تو 1 نمبر چھوٹا جوتا, یعنی کہ کم چھوٹا جوتا پہن کے آپ سفر پہ نکل جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی آپ کتنی نعمتوں میں تھے. تو اچھا خاصا مہنگا شوق ہے ولید بھائی. تو اب مجھے تھوڑا سا یہ جو ریسنٹلی جس وجہ سے آپ سوشل میڈیا کی اور اس پوری چرچا کی زینت بنے اس بارے میں بتائیں, اس سفر کے بارے میں بتائیں, جو 7,000 میٹرز والی آپ نے جو سمٹ کیا اس کے بارے میں بتائیں. اچھا, یہ جو سپینڈک پیک ہے بیسیکلی یہ ڈسٹرکٹ شیگر میں ہے. اچھا, اور یہ اگر آپ نے ہنزا وزٹ کیا ہو تو ہنزا میں اس کو گولڈن پیک کے نام سے لوگ بلاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. تو لیکن جو کلائم لوگ کرتے ہیں وہ بیسکلی اسکردو والی سائڈ سے ہی کرتے ہیں زیادہ تر. صحیح. تو یہ اس کا پلان جب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2021 میں رش لیک وزٹ کی, تو رش لیک کے بالکل سامنے ہے یہ. تو تب فوٹوگرافی کا شوق ہے, تب میں نے اس کے پکچرز وغیرہ لی, تو ویسے ہی مائنڈ میں تھا کہ کیونکہ وہ رش بھی کی تو وہاں سے ہی کوئی مائنڈ میں آ گیا کہ اس کو سبمٹ کرنا ہے. تو پھر 2022 میں پلان بنایا اس کا, وہ چھٹی نہیں ملی, وہ ایک لمبی سٹوری ہے. تو پھر میں نے خوسر گانگ پیک سبمٹ کی, 6,050 میٹر ہے, یہ شیگر میں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ سبمٹ کی ہے, تو وہ بھی میں پہلا کشمیری تھا جس نے وہ پیک سبمٹ کی. صحیح. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سال بیسکلی ہم نے G2 سبمٹ کرنی تھی جو 8,000 میٹر کی ایک پیک ہے. وہ یہ ہوا کہ جون مڈ میں جو ہی تھا, ہم نے جون اینڈ میں اس کے لیے نکلنا تھا. تو وہ جو میرے فرینڈ ہیں جن کے ساتھ جانا تھا, ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. صحیح. تو اس وجہ سے وہ پلان کینسل ہو گیا. تو اب یہ ہوا کہ ڈیسرٹ بھی تھا, میں نے کوئی ٹریننگ بھی تھوڑی, بندہ ہو جاتا ہے لیزی ہو جاتا ہے, تو میں نے کہا یار اب تو کوئی سین نہیں ہے. تو پھر یہ ہوا کہ بیچ میں کنٹیکٹ کر رہا تھا کہ یار اگر کوئی سپینٹک جا رہی ہے ایکسپیڈیشن تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کر لیں, تو سال نہ ضائع ہو, کچھ نہ کچھ اس سال میں ایسا ہو کہ سال جب ختم ہو تو کہیں کہ یار ایٹ لیسٹ یہ کام تو کیا ہے اس سال میں. تو وہ پھر یہ ہوا کہ 17 جولائی کی بات ہے, ایک گروپ کے ساتھ میرا کنیکشن ہو گیا. انہوں نے کہا ہم جا رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو 2022 میں ایک فرید کلائمبر تھا, تو اس کو میں نے کہا یار میں بھی جا رہا ہوں تو آ جاؤ. تو بیسکلی اس کا بھی پلان تھا G2 کا, تو کوئی اسپانسرشپ کی وجہ سے اس کا بھی کوئی پلان کینسل ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا آ جاؤ, کیونکہ ہمارے ایک کمفرٹ زون بھی تھا, آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے بھی تھے, پتہ بھی تھا کس طرح کلائم کرتے ہیں. تو اس کو بلایا. 2 اگست کو میں قطر سے آیا ہوں, 1 رات اسٹے کیا ہے اپنے گھر, 3 کو میں نکل گیا ہوں اسکردو. اور گھر والوں کو بھی اب پتہ ہے. اب میں نے فون نہیں کیا ہفتہ, امی کہہ رہی ہیں کہ فون کیوں نہیں کر رہا, تو میں بھی اوائڈ کر رہا ہوں ان کو, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ کہیں گی کہ منع کر دیں گی تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس سے پہلے بھی ہمیشہ پیرنٹس کی سپورٹ رہی ہے. اب کہیں جا رہے ہیں گھومنے تو امی نے ساتھ ان کو پتہ چل جاتا تھا, کیونکہ وہ تیاری سے ایک ہوتا تھا. تو پھر نکلتے ٹائم پھر کوئی پیسے بھی دے دینا اور یہ وہ. ابھی بھی اس طرح بھی ان کو تھا, ڈر تو ہوتا ہے, کیونکہ بالکل ہوتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, علی ست پارک سے کے بعد ماؤنٹینئرنگ کا ہر جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کیونکہ ایک تو نیگیٹو نیوز ہے نا. تو اس سے پہلے 11 نیپالیز نے فرسٹ ٹائم ونٹر سمٹ کیا K2 کا, وہ بڑی نیوز تھی, لیکن اس کے بجائے یہ نیوز بن گئی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, علی ست پارہ کا ٹائم ہر پاکستانی یا ہر کشمیری جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ دعائیں کر رہا تھا کہ یار اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے, کچھ ہو جائے ایسا کہ وہ بچ جائے, وہ زندہ بچ جائے. اور جو کلائمبنگ کمیونٹی تھی ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بالکل ایسے ہی 3 سے 4 دن کے بعد ہمیں پتہ چل گیا کہ یار وہ ہو گیا, وہ سب کو تھا. اور جو کلائمبرس ہیں ان کو پتہ تھا کہ ایک رات بھی ادھر سروائیول مشکل ہے. اور ان کا اپنا بیٹا وہ ادھر سے کیمپ 4 پہ آ گیا تھا, ان کا ویٹ کرتا رہے, اور وہ
کیونکہ اس کو بھی آئیڈیا ہو گیا تھا. سیدھی بات ہے, کلائمبر جو ہوتا ہے نا وہ جب ایکسپیڈیشن پہ نکلتا ہے نا تو اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ ایک اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مر بھی سکتے ہیں, اور اگر مر گئے تو وہ اس چیز کے لیے پہلے سے تیار ہوتے ہیں. ولید ایک بات بتائیں, جس وقت آپ نکل رہے ہیں اس شوق کے لیے اپنے, تو ہماری بھابھی مطلب آپ کی امی ابو بھی اس کے بعد, اور یہ لوگ کیا منع کرتے ہیں, کیا مطلب بڑا مشکل ہے مجھے. دیکھیں میں بتاؤں, میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے. میرا چھوٹا بھائی کیا گیا اسکردو گیا, وہاں سے واپسی پر جب تک وہ واپس پہنچا نہیں ہے میں اندر ایک بے چینی سی تھی. آپ تو پھر ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار اللہ نہ کرے اللہ آپ کو زندگی دے, مطلب کچھ بھی ایک آپ پراپر تیاری کے ساتھ نہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی کی طرف سے تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ان کے کنسرنز ہوتے ہیں, کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی نیوز زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے کہ اس کلائمبر کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو خاص طور پہ علی ستپارہ کے انسیڈنٹ کے بعد تو وہ تھوڑے 2022 میں بھی انہوں نے کہا تھا کدھر جا رہے ہوں, لیکن ایٹ لیسٹ ادھر یہ تھا کہ سگنلز تھے تو کنٹیکٹ ہو رہا تھا. ابھی اسپینٹک گئے تو ان کو میں نے پہلے بتایا کہ بھائی یہاں تو سگنلز والا کوئی سین نہیں ہے, اور کیا پتہ کتنے دن کے بعد کنٹیکٹ ہوگا. ہاں البتہ یہ پتہ تھا کہ سمٹ پہ سگنلز آتے ہیں, تو وہاں سے میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں آپ سے کنٹیکٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے کنسرن تو ہیں, کیونکہ ہوتا ہے رسکی ہے, رسکی شوق ہے, اور یہ ان کی طرف سے ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنے فیئرس کو دبا کے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے روکتے, منع نہیں کرتے, لیکن یہ ہے کہ فلی سپورٹ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ رسکی ہے نا, تو جانے کے صحیح. تو اب وہ جو سفر چل رہا تھا پورا آپ کا, اس بارے میں مطلب آپ جب نکلے اپنے ان فرید دوست کے ساتھ, صحیح ہے, پھر تقریباً 3 تاریخوں میں نکلا ہوں اسکردو کے لیے. پلان یہی تھا کہ 4 کو وہاں پہنچیں گے, جو چیزیں رہ گئی ہیں تو وہاں سے اسکردو سے پوری کر کے تو 5 کو نکلیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی صبح میں نے پہنچنا تھا, وہ گھر میں نے میسج کر دیا کہ میں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا. جو ہی آگے پہنچے لینڈ سلائڈ, اور اس جگہ پہ سگنل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. 7 گھنٹے اسٹک ہیں, گھر والے الگ پریشان کہ بھائی کدھر چلے گئے. وہاں سے تھوڑے نکلے ہیں 2 بجے کے قریب, آگے پہنچے ہیں تو آگے کوئی اسٹرائک ہو رہی تھی, تو یہ کرتے کرتے تقریباً 5 بجے پہنچے 4 کو. پھر کوئی چیزیں بھی رہ گئی اس میں, کچھ لینی تھی, کچھ رکھ لی. پھر 5 کو ہم تقریباً 5 لوگ اور تھے میرے ساتھ, 2 لوکلس کلائمبر تھے, اس کے بعد ایک کوئی ہمارے ساتھ میجر صاحب بھی تھے اور ایئر فورس کے, اور ایک فرید تھا. تو ہم سب نکل گئے. اب جو یہ ہے نا اسکردو سے تقریباً 76 کلومیٹر دور ہے جہاں پہ تک جیپ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ لاسٹ ولیج ہے اراندو. ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم پہنچے ہیں تقریباً, بلکہ ہمیں شام ہو گئی. وہ یہ ہوا کہ جو آپ وہاں سے نکلتے ہوئے ہمیں لیٹ ہو گئے, تو بیچ میں نالے آتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ شام کے ٹائم وہ نالوں میں پانی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سفر نہیں کر سکتے. صحیح ہے. آخری جو نالا تھا اس پہ پہنچے ہیں تو پانی زیادہ ہو گیا, جیپ والے نے وہیں اتارا ہے. اور وہاں سے ہم سامنے آئے, سامنے والی سائڈ پہ, اور وہاں پہ ہم نے ایک ٹرالی منگوائی ہے, ٹرالی پہ لوڈ ہوئے, تقریباً 1 گھنٹے کا سفر اس پہ کیا ہے. تو رات کو وہاں پہنچے, ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ جیپ نے چھوڑا اور وہ چلی گئی ہے. صحیح ہے. وہاں سے آگے بیس کیمپ جو ہے ادھر تک ہے, جو ڈسٹینس وہ 50 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے جہاں پہاڑ تک پہنچنے کے لیے 50 کلومیٹر آپ نے پیدل جانا ہے. اس سے آگے پیدل ہے سب. اچھا. اور وہاں روندو کے ایک سائڈ پہ آپ کا گلیشیئر ہے, اور وہ گلیشیئر بھی تقریباً 50 کلومیٹر بیس کیمپ سے پیچھے تک وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب پہلے جو 2 دن ہیں, مطلب صبح اٹھے ہیں, ٹریک سٹارٹ کیے, تقریباً 5-6 گھنٹے کا ٹریک تھا. پہلا بیس کیمپ ہے. صحیح ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی آپ پہ رہنے کا کیا کرتے ہیں, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کمپنی کو پے کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ آپ کے لاجسٹک کا سارا جو بھی ہے اسکردو سے لے کے اسکردو تک وہ اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ لیتے ہیں. صحیح ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کھانا بھی دے رہے ہیں. اور کھانے سے یاد آیا کہ جب ہم پہنچے پہلے دن تو وہ انہوں نے مرغے رکھے ہوئے تھے کچھ, تو اب ان میں سے ایک مرغا مر گیا, لیکن ابھی وہ کنفرم نہیں ہے یا انہوں نے کھلایا ہمیں یا انہوں نے چھوڑ دیا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اور لو سالن. تو اس میں سے سب ہی ڈسکس کر رہے تھے آتے ہوئے بھی, یار وہ لگتا ہے ہم نے مرغا کھایا ہی ہے. یہ تو ہوگی.
اب ہم پہنچے ہیں ادھر پہلے کیمپ میں, وہاں پہ ہم نے ریسٹ وغیرہ کی ہے, وہ اچھا ہے, مطلب گرینری بھی ہے, پانی بھی ہے, اس میں ایشو نہیں ہے, بیچ میں کوئی چڑھائیاں ہیں, وہ جس طرح نارمل ایک ٹریک ہوتا. ٹھیک ہے. وہاں سے دوسرے دن اٹھے ہیں, پھر تقریباً 12-14 کلومیٹر ہم نے کیا, اور وہاں سے دوسرے کیمپ پہ پہنچے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے. تیسرے دن آپ کو چلنا پڑتا ہے ایک گلیشیئر پہ. ٹھیک ہے. پورا دن جو آپ کا ہے 6 سے 7 گھنٹے ہیں, وہ آپ کو گلیشیئر پہ ہی چلنا ہے. وہ ساتھ آوازیں بھی آ رہی ہیں, کچھ ٹوٹ رہا ہے, گر رہا ہے, تو وہاں سے وہ پراپر بعض اسٹارٹ میں تو ٹریک ہے, پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کچھ انہوں نے لگائے ہوئے پورٹرز بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو وہ کر کے تو آپ تقریباً 14 سے 15 کلومیٹر وہ بھی ہے. تو 3 دن میں, وہ 3 دن میں اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کا گاؤں ہے راندو, وہ 2800 میٹر پہ ہے. پھر آپ 500 میٹر کی آپ نے ایلیویشن گین کی, فرسٹ پہنچ گئے آپ سائڈ پہ, پھر نیکسٹ ڈے 500, پھر نیکسٹ ڈے. اور اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک رول یہ ہے کہ 1000 میٹر سے زیادہ آپ ایلیویشن نہیں گین کریں. تو پھر ہم یہ 3 دن کے بعد ہم 8 تاریخ کو پہنچ گئے ہیں بیس کیمپ. صحیح ہے. بیس کیمپ پہنچے ہیں, تو اب ہم نے اسٹارٹ کے پہلے چیک کیا کہ ویدر, کیونکہ ہم نے پہلے ویدر چیک کیا تھا تو تقریباً 13-14 بتا رہا تھا کلیئر. تو ابھی وہاں سے ہم نے ایک ہمارے ایک اور ٹیم ممبر تھے, وہ تقریباً ان کی ایج تھی 70+. اچھا. وہ کراچی سے ہیں, تنویر ان کا نام ہے. تو وہ لاسٹ ایئر بھی آئے تھے, لیکن وہ لیٹ ہو گئے تھے, تو اسنو اسٹارم آ گیا تو وہ اٹیمپٹ نہیں کر سکے تھے. اس طرح وہ گئے ہیں. تو کیمپ 2 سے جس دن ہم پہنچے ہیں تو وہ کیمپ 2 سے واپس آئے تھے, تو وہ ان کا کوئی آپس میں ہو گیا, پورٹر کے ساتھ کوئی بحث ہو گئی, تو وہ ڈسٹارٹ ہو گئے, تو انہوں نے ٹکٹ وغیرہ کروا دیے. ٹھیک ہے. تو ان کے پاس وہ سیٹلائٹ فون تھا, انہوں نے ویدر کا پتہ کیا, وہ کوئی پیڈ تھی سائٹ اس سے, تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اگلے 4 دن آپ کے پاس ہیں, اس میں ویدر صاف ہے, اس کے بعد ویدر خراب ہوگا, پھر 20-22 کو ٹھیک ہوگا. تو وہ پھر اب میٹنگ ہوتی ہے رات کو موسٹلی سب کو, تو میٹنگ ہوئی, اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکلیمیٹائزیشن کے لیے روٹیشنز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بیس کیمپ پہ پہنچے, آپ نے ایک دن ریسٹ کیا, کیمپ 1 پہ گئے, اور وہاں پہ 1-2 گھنٹے آپ نے ریسٹ کیا, واپس آ گئے, تاکہ آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جائے کم آکسیجن. اب رات کو میٹنگ ہوئی ہے کہ بھائی یہ سین ہے, ویدر ونڈو یہ ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایکلیمیٹائزیشن نہیں کرتے ہیں, ڈائریکٹ جائیں گے کیمپ 1, کیمپ 2, کیمپ 3 سمٹ اور واپس. صحیح ہو گیا, سب ایگری ہو گئے. اٹھے اگلے دن تقریباً 12 بجے, اور وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کر دیا. تقریباً شام کو پہنچے وہاں پہ کیمپ 1 پہ, جس کی ایلیویشن ہے تقریباً 800 میٹر کی ایلیویشن گین کیا. اور وہ کیمپ بیس کیمپ سے کیمپ 1 پہ سنو نہیں ہے, وہ سب راکی ایریا ہے اور بڑا ڈینجرس ہے. شاید آپ نے ایک ویڈیو ایک دیکھی ہو جس میں ایک فارنر کے پاس سے جاتا ہے اتنا بڑا پتھر, تو وہ بلکہ وہ اسپینٹ کی ہے, کیونکہ اس میں راک فال ہوتا ہے, اکثر ہو جاتا ہے بیس کیمپ میں, تو وہ تھوڑا ڈینجرس ہے. اس کے لیے ہیلمٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں. بعض اوقات ہو جاتا ہے راک فال, نیچے سے جا رہے ہیں, کوئی چھوٹا پتھر بھی لگ گیا تو وہ آپ کو مطلب اگر ہائٹ سے آئے گا تو آف کورس, چھوٹا بھی ہے تو وہ اتنی فورس سے آئے گا کہ آپ کو بالکل انجرڈ کر سکتا ہے. اچھا, یہ پہلے دن ہم پھر پہنچ گئے تقریباً 5 بجے کیمپ 1 پہ. وہاں پہ نارملی آپ ٹریکنگ شوز میں ہی جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کیمپ 1 سے آگے سنو اسٹارٹ ہو گئی, تو آپ رات کو زیادہ موو کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سنو رات کو سخت ہو جاتی ہے, تو آپ کے جو ہے نا پاؤں وغیرہ اندر نہیں جاتے, تو انرجی آپ کی کم لگتی ہے. دھوپ مطلب وہ کاسا ختم ہو ہے کہ صحیح ہے. تو کیمپ 2 ہے تقریباً 400 اس کی ایلیویشن گین ہے. ٹھیک ہے. تو ہے رج, پراپر رج ہیں, آپ کو کبھی نیچے جانا پڑ رہا ہے, کبھی اوپر جانا پڑ رہا ہے. تو وہ تقریباً ہم صبح 4 بجے نکلے تھے, اور پھر تقریباً پہنچے ہیں ہم 9-10 بجے کیمپ 2 پہ پہنچ کے. کیمپ 2 تک یہ ہے کہ روپ اپ ہو کے جا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نیچے کیا ہے, کریوس ہیں اور اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو یا کوئی سلپ ہو گیا ڈفرینٹ اس کا. تو وہاں پہ پہنچے, کیمپ 2 پہ ہم نے اسٹے کیا.
اب ادھر یہ ہوا کہ کچھ ممبرس کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دن، کیونکہ اگلا یہ 11 اگست کے 10 اگست کو ہم کیمپ 2 پہ پہنچے، 11 اگست کو موسم خراب تھا، وہ انہوں نے بتایا ہوا تھا، اور وہ موسم خراب ہو گیا تو ڈیسائیڈ یہی ہوا، رات کو میٹنگ ہوئی کہ ہم نے ادھر اسٹے کرنا ہے. تو اب 5500 میٹر پہ تھے تو ایک دن اسٹے کیا ہے تو سب کا جو ہے طبیعت ٹھیک ہو گئی. صحیح ہے. اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کھاتے آپ کیا ہیں. بالکل میرا ویسے اگلا سوال یہی تھا ہے کہ مجھے 2 چیزیں ابھی، ایک تو پہلے بھنڈی مجھے کھانا پسند نہیں ہے، مجھے وہ بالکل میں نہیں کھاتا ہوں. صحیح ہے. اور دوسرا اگر کوئی چیز ہے تو وہ نوڈلس ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پہاڑوں پہ آپ کھاتے ہی نوڈلس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جلدی بن جاتے ہیں آپ پہ، کیونکہ پانی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اسٹوو وغیرہ، وہ اس پہ آپ پہ برف پگھلا کے پانی بناتے ہیں، اسی میں ڈالتے ہیں میگی یا جو بھی نوڈلس ہے تو وہ بنا کے دو دے دیتے ہیں. اب جو آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کی جو ایپیٹائٹ ہے نا وہ ختم ہوتی جاتی ہے، آپ کو بالکل دل نہیں کرتا ہے کھانے کا. تو کیمپ 2 پہ پہنچے. اب یہ کیمپ پہ پہنچنا ہے تو پھر اس میں وہی گرم پانی پینے اور اس کے بعد کوئی نوڈلس دے دے تو، یا پھر کیمپ 2 پہ رکے تھے تو کیونکہ ٹائم ہمارے پاس تھا تو اس دن مجھے یاد ہے کوئی ہم نے ہلکے پھلکے کوئی ڈرائی فروٹ اور کوئی چاکلیٹس دیے، وہ بھی میرے ساتھ وہ کھا رہے تھے. میں نے ان کو منع کیا یار کہ آگے ضرور ہوں گے. وہ اس میں یہ اسٹوری تھی کہ ہمارے جو ہائی الٹیٹیوڈ پورٹر تھے انہوں نے اپنے بیگ کے ساتھ لگایا ہوا تھا، وہ اس میں تھا نوڈلس تھے اور اس طرح کی چیز. وہ ہم ٹریک کر رہے ہیں تو آواز آئی ٹھس، وہ دیکھا تو وہ اب سامنے سے جا رہے ہیں لیکن وہ ہلکے ہلکے جا رہے ہیں لیکن اب کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ سلوپ ہے اور وہ ہمارے سامنے چلے گئے تو کھانے کے لالے پڑ گئے. تو نہیں وہ دوسرا ایک اور فرینڈ نے اس نے رکھے ہوئے تھے. صحیح. تو وہ اس وجہ سے میں ان کو کہہ رہا تھا. ویسے میں نے کہا یار کہ پھر اب نیکسٹ جو ہے کیمپ 2 سے کیمپ 3 اس میں وہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، اس میں سلوپ تقریباً 40-50 ڈگری کی ہے، بعض جگہ 60 کی بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فکس روپ ہے، فکس روپ ہے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ہوتا ہے ہمارا جھومر اس کو کہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے اس کو لگاتے ہیں اور اس کے تھرو ہم کلائم کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ ہے تقریباً 800 میٹر کی ایلیویشن. تو وہ تقریباً صبح نکلے ہیں، بعض ٹیم کوئی 12 بجے پہنچی، کوئی 1 بجے، ہم میرے خیال سے 2 یا 3 بجے پہنچے. ہم 2 لوگ تھے، ساتھ پورٹر بھی تھا. اب جب آپ کیمپ 3 پہ پہنچتے ہیں نا تو کسی بھی پہاڑ کا یا کسی کا کیمپ 2 ہے تو جو لاسٹ کیمپ ہوتا ہے ادھر سے آپ اسی رات کو ہی سمٹ پش کے لیے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تقریباً 3-4 بجے پہنچے، تھوڑی ریسٹ کی، میٹنگ ہوئی، یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے نکلنا ہے. اچھا اب کنفیوژن یہ ہوگی کہ انہوں نے کہا، دوسری ٹیم تھی ساتھ ہی تھے لیکن وہ الگ ٹینٹ میں تھے، تو ہم نے کہا وہ میجر صاحب کو کہ آپ جائیں، جا کے پوچھیں کس ٹائم نکلنا ہے. انہوں نے کہا 10 بجے نکلیں گے رات کو. ہاں تو ہم نے کہا یار 10 بجے آپ نکلو گے تو آگے سمٹ پہ رات کو جا کے پہنچیں گے صبح 3-4 بجے، تو ادھر کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا، ٹھنڈ بھی ہوگی، تو 12 بجے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پورے ٹائم پہ کوئی ایک لیڈ بھی کر رہا ہوتا ہے یا بس آپ سب میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ پورٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوکل پورٹرز ہوتے ہیں، وہ ان کو آپ پے کرتے ہیں. اچھا. وہ آپ کا جو ہوتا ہے ٹینٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہائی الٹیٹیوڈ پہ وہ فکس کرتے ہیں. وہ آپ کا کچھ اور سامان ہے جس طرح کیمپ 1 تک تھا انہوں نے لایا شوز وغیرہ اور اس طرح کی. اس کے بعد شوز وغیرہ آپ پہن لیتے ہیں جو زیادہ ہیوی ہوتی ہیں. اس کے اور لوگ جو کوشچن کر رہے تھے کہ جی آپ سمٹ پہ جب پہنچتے ہیں تو کیا فیلنگس ہوتی ہیں، تو آپ کشمیری فلیگ آپ نے اٹھایا ہوا ہے. تو اس میں یہ 2 باتیں ہیں کہ ایک تو میں آپ کو بتاؤں، او ہو کیا بات ہے، ادھر جب ہم پہنچتے ہیں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور سے دل کرتا ہے کہ ادھر نعرے لگائیں اور اپنے جھنڈا لے کے اچھلیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جب ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ آپ 12 بجے کے نکلے ہوئے ہیں، صبح 10 بجے پہنچ رہے ہو، تو آپ ادھر اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کہ آپ کہتے ہیں یار تھوڑی دیر کوئی ریسٹ کر لیں. میں اندازہ لگا سکتا ہوں پچھلے 1 ہفتہ یا 10 دن سے آپ نے یہ سوال کوئی سینکڑوں دفعہ سنا ہوگا جو آج اس طریقے سے بیان ہوا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اتنے تھکے ہوتے ہیں ہم کہ وہاں پہ آپ پہنچو 10 منٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، میکسیمم 10 سے 15 منٹ. صحیح. اس کے اندر بیچارے جو کلائمبر اسپانسر لے کے آئے ہوتے ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو بھی بنانی ہے،
وہ بیچارے ویڈیو بنا رہے تھے, کسی پکچر لے رہے تھے. میں اور ایک اور کلائمبر تھے جن کے پاس, وہ ہم سیلف فائنینس تھے, تو ہم تھوڑا اس وقت سکون کیا, پکچر شکچر بنائی. تو وہاں سے لے کے 10 سے 15 منٹ ہوتے ہیں, اس میں آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فیلنگ اس وقت کوئی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ آپ اتنے تھکے ہوتے ہیں, کوئی آپ کا مائنڈ بھی کوئی اتنا تھکا ہوتا ہے کہ پروسیس ہی نہیں کر سکتے کہ خوشی ہو رہی ہے کچھ بھی. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے وہاں سے کہ آپ جلدی جو آپ نے پکچر لینی ہے, کوئی ویڈیو بنانی ہے, وہاں سے کر کے آپ اس کو ریپ اپ کریں اور کیمپ 3 کی طرف نکلیں. صحیح. پھر جب آپ بیس کیمپ پہنچتے ہیں, جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں, پھر آپ کو فیل ہوتا ہے اچھا یہ سمٹ ہو گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی آپ سوچتے ہیں پھر تھوڑا, مطلب اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس اچیومنٹ آپ نے کچھ اچیو کیا, جو اس کے بعد آپ ظاہر سی بات ہے کہ فیس بک کا سوشل میڈیا جتنا بھی ہے, اس کے علاوہ آپ جس طریقے سے جیپ کلب نے آپ کا ویلکم کیا ہے, وہ ساری چیزیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھیں. اب تو آپ کو اس اچیومنٹ کا تو اچھے سے احساس ہو رہا ہوگا. جی بالکل. جب میں واپس آیا ہوں تو جس طرح لوگوں نے رسپانس شو کیا ہے سوشل میڈیا پہ اور جس طرح اپریشیٹ کیا ہے, تو اس کے بعد تو واقعی فیل ہوا ہے کہ واقعی کوئی کارنامہ ہم کر رہے ہیں. صحیح. اس پورے چیز میں جب ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ سب کو اسپانسرز ملے اور آپ کے پاس کوئی اسپانسرشپ نہیں تھی, دیکھیے ایک چیز پہلے تو مجھے یہ بتائیں, اس پورے سمٹ پہ, اس پوری جرنی میں خرچہ کتنا تھا, اس ٹور کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے؟ اچھا, اس پہ بھی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ڈفرینٹ ریٹ ہوتے ہیں, فارنرز کے لیے الگ ہوتے ہیں. تو ابھی جو میرا اس ایکسپیڈیشن پہ ابھی تک ہو گیا, ابھی جو ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تقریباً 15 لاکھ تک اس پہ خرچہ آ گیا. 15 لاکھ 1.5 ملین. اور ابھی قطر پہنچنے تک یہ 17 لاکھ تک پہنچ جائے گا ٹکٹ وغیرہ لگا کے. تو یہ بتائیں, میں نے جہاں تک سنا ہے, پتہ نہیں یہ بات سچ ہے کہ نہیں, آپ کو ہائٹ فوبیا بھی تھا؟ اچھا, یہ ہے یا تھا؟ کسی نے مجھے بتایا, پھر یہ ہے یا تھا یا کوئی حسین ہے؟ یہ بالکل ابھی تک ہے. اچھا, فوبیا ہے. اور بیسکلی یہ جو ہوتا ہے نا, جو ہم ماؤنٹینس پہ جاتے ہیں یا کوئی بھی, آپ یہ اپنے فیئرس کو اوور کم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ابھی مجھے ہائٹ فوبیا ہے, لیکن یہ بات آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دی, لیکن یہ بہت کم لوگوں کو بتائی ہے میں نے خود, کیونکہ ہماری ریسرچ بڑی اسٹرانگ ہے. ہائٹ فوبیا کے ہوتے ہوئے اگر میں کسی کو بتاؤں گا تو وہ کہیں گے یار یہ تو ویسے کہہ رہے ہیں, اس کو ہائٹ فوبیا نہیں ہے. میں بعض کا تو یہ ہو جاتا ہے کہ میں مطلب ابھی جا رہا تھا تو بعض کا چھوٹی سی بھی کوئی دراڑ آ جاتی تھی, مطلب یہ کریوسٹ ہے, تو جمپ کرتے ہوئے بھی میں بعض وقت کیا پتہ 1-2 منٹ رک جاتا تھا. اس طرح کا بھی ہوا ہے بیچ میں. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ فیئر تو ہے آپ کو, آپ چل رہے ہیں, ہر قدم کے ساتھ آپ کو فیئر ہوتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں نیچے کریوس ہے, چلے جائیں گے, نیچے چلے جائیں گے, گر جائیں گے. تو یہ ہے کہ فیئر کو اوور کم جب آپ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی اچیومنٹس ہوتے ہیں. صحیح. اچھا, تو ولید بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے آف کیمرہ ذکر کیا کہ وہاں پر اور لوگ تھے جن کو اسپانسرشپ تھی, اور 2 آپ تھے میرے خیال سے جو سیلف فائنینس سے ساری چیزیں تھیں. تو گورنمنٹ کا ابھی جب آپ اتنا اس قدر آپ مشہور بھی ہو چکے ہیں, لوگ جاننے لگ گئے ہیں آپ کو, اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ پہلے کشمیری ہیں جس نے سمٹ کیا ہے 7000 میٹرز والی جو آپ کی کہہ لیں کہ پہاڑ ہے یا چوٹی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے ابھی تک, کیا کچھ اور پرائیویٹ یا پبلک ادارے کچھ جس نے آپ کو اپروچ کیا اور ذکر کیا ہو آپ کا, یا آپ سے اسپانسرشپ کیا کہتے ہیں آپ کو کہا ہو کہ ہم اسپانسر کر رہے ہیں, ایسی کوئی بھی چیز؟ اچھا, جہاں تک اسپانسرشپ کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک تو آزاد کشمیر میں پہلے ہی لمیٹڈ آپشنز ہیں. ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, اس طرح موسی جو ایس سی او کر رہی ہے, اور ایک دو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, کچھ باغ میں ہیں, کوئی اس طرح, وہ اسپانسر کرتی ہیں موسٹلی اس طرح کے ایونٹس کو جو بھی. تو میں نے اپروچ کیا, لیکن پرائیویٹ آرگنائزیشن کی طرف سے بھی میں بھی ان کا جو ایک کرائٹیریا ہے اس کو فلفل نہیں کر سکے ہم. اور دوسرا یہ ماؤنٹیننگ جو ہے نا, تو یہ ابھی نیا, آپ کو جیسے پتہ ہے کہ میں پہلا کشمیری ہوں جس نے یہ سبمٹ کیا ہے, تو ایک وہ چیز بھی تھی, تو اس وجہ سے بھی شاید انہیں ڈکلائن کیا. تو گورنمنٹ کو, ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی اپروچ کیا, تو ان کی طرف سے بھی معذرت ہوئی کہ ہمارے پاس کوئی بجٹ کا ایشو ہے, اور اس طرح کے انہوں نے بتائی باتیں. البتہ آرمڈ فورسز کی طرف سے میرے آنر میں ایک ایونٹ باغ میں رکھا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ نیکسٹ جو ایکسپیڈیشن ہوگی 8000 میٹر پیک کی جو میرا پلان ہے, تو اس کے حوالے سے وہ جو بھی ہوا تو وہ سپورٹ کریں گے. صحیح, کیونکہ دیکھیں
میں پھر بھی ایک دفعہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں یا پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, پبلک سیکٹرز ہیں, گورنمنٹ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں, ان سب سے میری ایک اپیل ہے, گزارش ہے, ایسے نوجوانوں کو, ایسے لوگوں کو آپ سپورٹ کریں, کیونکہ مجھے جہاں تک اندازہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی مظفر آباد کیا کشمیر پورے کے اندر کوئی ایسا ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جہاں پر ایسے لوگوں کے لیے کوئی, اس کے بارے میں بتائیں کیا ہے وہ, کچھ ہے ایسی چیز یا نہیں؟ اچھا, آزاد کشمیر میں کیونکہ اس چیز کا, اور آپ نے خود بھی ٹریننگ کہاں سے کی ہے؟ اس چیز کا کوئی رجحان نہیں ہے, کیونکہ میں پہلا ہی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلا کشمیری ہوں جس نے یہ سمٹ کی ہے, تو اس وجہ سے تو کوئی اسکولس وغیرہ نہیں ہے. تو بیسکلی جو میں بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے, تو وہ یہی ہے کہ جو ریسورسز ہیں وہ ساری گورنمنٹ کے پاس ہیں. صحیح. اب انڈیویجول لیول پہ میں جو کر سکتا ہوں خود سیلف فائنینس کر کے اپنی ایکسپیڈیشن کر سکتا ہوں, لیکن جو اگر گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹورزم بیسڈ اکانومی کرنی ہے, یا ان کا ویژن ہے کہ جی ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ ہم مجھے بلاتی ہے, ایکنالجمنٹ کرتی ہے, تو ہم ان کو سجیشن دیں گے کہ اس حوالے سے کہ بھائی کوئی کلائمبنگ والز آپ پہلے ڈفرینٹ جو ہماری سٹیز ہیں جیسے مظفر آباد, اور آپ اس چیز کے لیے ویسے تیار ہیں کہ آپ کریں گے گورنمنٹ کے ساتھ پراپر, اور اپنے جتنے بھی نوجوان جو اس ویڈیو کے بعد آپ کے اوبیسلی آپ کو جاننے کے بعد وہ اس طرف آئیں گے, تو آپ ان لوگوں کو ان کو ٹرین کریں گے, آپ نکالیں گے ٹائم ویسے ان کے لیے؟ جی بالکل, جو گورنمنٹ کے ساتھ جو میں بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے, پھر جو چیز فیزیبل ہوگی اس کو ہم کسی ایک جو سینٹر پوائنٹ ہوگا اس میں ہم اس کو ڈسکس کر کے تو اس پہ ہم آگے چل سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک ماؤنٹیننگ اسکول کا قیام ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے کشمیر میں بھی ایسے پہاڑ ہیں جیسے سرولی پیک ابھی تک انکلائمبڈ ہے, ہری پربت ہے, بیسکلی وہ جو راک کلائمبنگ ہے جو ایڈونچر سپورٹ کا ہی حصہ ہے, تو اس طرح کی ہونے چاہیے. ریور رافٹنگ ہو سکتی ہے, اسکینگ البتہ کچھ جگہ پہ ہو رہی ہے, یہ اچھی ہے, ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے باغ میں, وہ اس چیز کو اسپانسر کرتی ہے ہر سال, وہ ایک چیز اچھی ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھنے کا یہی ہے کہ ریسورسز ان کے پاس ہے, کچھ وہ ہماری بات سن لیں, کچھ اگر کچھ ماننے والی ہوئی, فیزیبل ہوئی تو وہ کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ, کہیں سے تو ہم نے اسٹیپ لینا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. دیکھیں ولید بھائی, بہت سے نوجوان ہیں جو اس کے بعد مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس سائٹ پہ آئیں گے, جیسے ارشد ندیم کے بعد بہت سے لوگ ایتھلیٹس بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب, کیونکہ ان کو نظر آ گیا کرکٹ کا حال جو ہمارا ہو گیا, ایون تو ہم بنگلہ دیش سے بھی ہار گئے. صحیح. تو آپ کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جو ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں, جو ساری چیزیں, ان کے لیے آپ کو کیا پیغام ہے, کیا نصیحتیں ہیں, کہاں سے ٹرائی کریں, کہاں سے اسٹارٹ کریں, کیا چیز ان کو کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ دوسرے کو دیکھ کے آپ نے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا منہ دوسرے کا منہ سرخ دیکھ کے, تو اپنا منہ سرخ نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. ہر بندے کی ڈفرینٹ اسکلس ہیں, آپ اپنی اسکلس کے حساب سے, اپنے اسٹرینتھس کے حساب سے, جو آپ کی, لازمی نہیں ہے کہ سب نے ماؤنٹینئر ہی بننا ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں اس میں آپ جو ہے اپنے اسکلس کے حساب سے اس میں. اور جو لیٹس سپوز اس طرف آنا چاہتے ہیں, جسے بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا؟ ایسے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہیں لائف میں, کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہے, چیزیں ٹائم لیتی ہیں. ہم نے بھی اسٹارٹ کیا ٹریکنگ سے, لیکس کو ایکسپلور کیا, اسٹارٹ ٹریکنگ سے. ہاں, اسٹوڈنٹ تھے, اتنا فائنینشلی آپ اسٹرانگ نہیں ہوتے, لیکن جو ہمارے تھا, جس طرح ہم نے رتی گلی کر لی, لوکل پہ چلے گئے, آپ کے پاس گاڑی میں جا سکتے ہیں, دوستوں کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں, کہ مطلب ہمارے پاس ایسے ٹریکس ہیں, ہمیں اتنا ایشو نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اگر آپ نے کلائمبنگ سیکھنی ہے, اسکردو میں ڈفرینٹ اسکولز ہیں, ماؤنٹین اسکول, وہاں پہ بیسک ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے, ہفتہ 2 ہفتے کی اس طرح کی ٹریننگس ہوتی ہیں. آرمی کے انسٹیٹیوٹس ہیں اسکردو کے اندر, وہاں پہ آپ کو ٹرین کرتے ہیں سویلینس کو. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اسٹارٹ کریں, لیکن پراپر اس ٹریننگ کے ساتھ. صحیح. ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں کہ جی, اکثر میں سننا ہے کہ ولی نثار نے بغیر کسی ٹریننگ کے اور بغیر کسی کے چوٹی سر کر لی. ایسا نہیں ہوتا ہے, چیزیں ٹائم لیتی ہیں. ہم نے بھی 2021 میں 21 میں پہلا وہ کیا, اس سے پہلے بھی ہم ٹریکنگ کر رہے ہیں. 2013 میں آپ کو بتایا کہ رتی گلی کے ہیں. چیزیں ٹائم لیتی ہیں. اگر کسی کو کوئی
کرنا چاہتا ہے سمٹ، اس میں ایشو نہیں ہے، آپ میرے سے کنٹیکٹ کریں. میرے جو آگے کنٹیکٹس ہیں، دوست ہیں، ان کے تھرو ہم سکردو کے اندر کچھ 6000 میٹر پیکس ہیں، وہاں سے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بالکل بلکہ میری تو یہ خواہش ہوگی اگر گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ یہ پروگرام دیکھے، یہ کلپ دیکھے، خدا را آپ اس چیز کو دیکھیں، سیریس لیں، ٹورزم کو سیریس لیں. آپ کے پاس ایک بندہ موجود ہے جس نے آپ کا کشمیر کا ہر کونا پیدل سر کیا ہوا ہے، ہر چوٹی سر کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں اس کو، وہ ایک انسٹیٹیوٹ ٹریننگ سینٹر بنا سکتا ہے وہاں پر، اس کے ساتھ دیں. ولید نثار ہمارے ساتھ موجود ہے، کانٹیکٹ کریں. میں انسٹا ہینڈلز اور بلکہ کلیب بھی کر دوں گا، ساری چیزیں ہوں گی. اچھا ولید بھائی، بہت 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 اچھی لگی، بہت اچھی جرنی تھی آپ کی. اللہ آپ کے جو فیوچر کے جتنے بھی پلانز ہیں، جس میں آپ جہاں تک مجھے پتہ ہے، میرے نالج کے مطابق 8000 میٹرز کی جو پہاڑیاں ہیں وہ ٹوٹل 14 ہیں پوری دنیا میں، اس میں سے ایک اب آپ سر کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے، اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کو بلائیں کہ اب فیلنگ بتائیں، اب آئی فیلنگ وہاں پہنچ کے یا نہیں. لیکن اس پورے دوران میں کوئی ایسا واقعہ، اس کے بعد میں اینڈ کروں گا، کہ جو ابھی تک یا تو آپ کے کلوزڈ ونس کو پتہ ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ آپ کے فیملی ممبرس کو پتہ ہوں گی، یا آپ کو خود کو پتہ ہے کہ یار اس ٹائم پہ مطلب میں اتنے قریب سے میں نے کسی چیز کو دیکھا، یا یہ وہاں نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی، یا ایسی کوئی چیز جو بتائیں آپ یہاں پر. اچھا، یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، بہت ہی کلوز سرکل کو. آج سب کو آپ کے ساتھ اس طرح کا ریلیشن ہے کہ چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے. وہ یہ ہوا کہ جب ہم 10 بجے سمٹ پہ پہنچے ہیں، تو وہاں پہ پہنچ کے جو بھی ہمیں نے پکچرز وغیرہ بنانی تھی، وہ پکچرز وغیرہ نہیں ہے. ہاں، وہاں پہ سگنلز آ رہے تھے ایسکام کے، کیونکہ وہ حمزہ کے سامنے ہے وہ پیک. صحیح ہے. تو وہاں پہ سگنلز تھے، تو میں نے گھر پہ بھی فون کیا، ان کو بتایا کہ سمٹ ہو گیا ہے اور میں 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا. فون وغیرہ کیے، تھوڑا تھا کہ اب جلدی جلدی کیمپ 3 میں جائیں، کچھ کھائیں گے، ریسٹ کریں گے. تو جو ہی اچھا وہاں پہ بیٹھے تھے، ایک کولیگ کو وامٹ ہو گئی. تو وامٹ ہو گئی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وامٹ ہو گئی ہے تو اب اتنا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے موو جب ہم کیے تو وہ کولیگ نے بھی بتایا نہیں، کیونکہ اس کو اتنا فیل نہیں ہوا ہوگا یا اس وجہ سے. تو ہم جب موو کیے ہیں تقریباً 100 میٹر یا 150 میٹر سمٹ سے نیچے اترے ہیں، تو وہ کولیگ وہاں پہ بیٹھ گیا. تو اب ہم اس کو آوازیں دے رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا سین ہو گیا ہے. تو وہ ماؤنٹینئرنگ کی زبان میں اس کو ہم ہائٹ لگنا کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ آکسیجن آپ کے جب برین کو نہیں مل رہی ہوتی تو آپ انکانشیس ہو جاتے ہیں. آپ اپنے سینسز میں نہیں رہتے. تو اب اس کو آواز دینے کولیگ کو کہ بھائی اٹھو، چلو، لیٹ ہو رہے ہیں. یہ تقریباً 11 بجے کی ادھر پیک پہ اسی جگہ سبمٹ کر کے ہم نیچے آ گئے. اور باقی جو ٹیمس تھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، سی یو ایٹ کیمپ 3. فارنرز تھے کچھ، اور ہماری جو اپنی ٹیم تھی 5 لوگوں کی، ان کو بھی ہم ملیں، اور وہاں سے ہم ان کو کہا کہ ہم آ رہے ہیں، بس پکچرز وغیرہ لے کے. وہ سب موو کر گئے. ہم جو ہی نیچے اترے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ. اب وہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کو تھوڑی ریکویسٹ کی، کچھ باتیں شاتیں، یہ کوئی 1 گھنٹہ اس کو کہتے رہے. وہ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا نام بھی لے رہے ہیں، وہ ہے بھی نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا. ہم 3 لوگ ہیں، روپ اپ ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم میں سے پینک کسی نے نہیں کیا. ہم جو 2 تھے ایزی اس کو کرتے رہے. تقریباً یہ کرتے کرتے 11 بجے کا واقعہ. ہم پہنچے ہیں تقریباً 12 بج گئے، تھوڑا سا نیچے ہوئے ہیں، ابھی سلوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک مجھے کسی کی بات سے ان میں آگے نیچے ڈسکشن کر رہے تھے کہ یار وہ سلوپ میں بھی ایس کام کے سگنلز آتے ہیں. صحیح. تو میں نے فون اندر رکھا ہوا تھا، نکالا تو ایس کام کے سگنلز آ گئے. فون کیا ہے کمپنی اونر کو سکردو میں، اور وہاں سے ان کو کہا کہ بھائی آپ بیس کیمپ کنٹیکٹ کریں. بیس کیمپ انہوں نے کنٹیکٹ کیا. کیمپ 3 پہ جو ہماری ٹیم تھی کہ ریسکیو کے لیے کوئی بندے بھیجیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ہم نے سٹوریز بھی سنی تھی کہ بھائی ایسے لوگوں کو جب ہائٹ لگتی ہے تو کوئی کسی نے جمپ کر دیا سلوپ سے نیچے، اور کیونکہ آپ اپنے سینسز میں ہیں تو کسی طرح بھی ریئیکٹ کر سکتے ہیں. تو اب وہ سب سے آگے بھی تھا، تو ہم وہ پھر ویٹ کر رہے ہیں. پھر 2 بجے کے قریب آئے ہیں کوئی 2 لوگ ہمیں ریسکیو کرنے. تو وہ کہیں زیادہ جلدی میں سپیڈ میں آئے تو ان کو بھی ہائٹ لگی، تو وہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، وامٹ وغیرہ ہوئی ہے، تو وہ واپس چلے گئے. اتنی دیر میں ہم یہ کچھ کرتے، اس کے ریکویسٹ کرتے کرتے 600 میٹر پہ ہم تقریباً پہنچے ہیں 4 بجے، 3:30 4 بجے تھے.
ابھی وہاں بیٹھے ہیں. اب وہ سچویشن ہے جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنو کی ایسی ہو گئی کہ ہم تھوڑا موو کرتے ہیں تو یہاں تک بیک تک ہم نیچے جا رہے ہیں, اس کو کوئی کبھی چیسٹ تک جا رہے ہیں, تو وہ تھوڑا ڈینجرس بھی ہو گیا کہ موو کس طرح کریں. وہ بلکہ ایک کولیگ تھا وہ کرال کر کے پہلے آگے گیا پھر واپس آیا. وہ اب بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے, اب مائنڈ میں چل رہا ہے بھائی سن سیٹ ہوگا تو یہ تو مائنس میں جائے گا ٹمپریچر, کیونکہ جب آپ سمٹ پہ جاتے ہیں تو پھر آپ پہ بہت لمیٹیڈ چیزیں لے کے آتے ہیں, بس جو آپ نے پہنا ہوا ہے اور کوئی بھی پانی ہے یا چاکلیٹس وغیرہ ہیں اور اس طرح کا سین ہے. تو وہ اب 4 بج گئے ہیں, صحیح ہے. ہمارے مائنڈ میں یہ چل رہا ہے کہ یار یہ اب سن سیٹ ہو جائے گا. اب بات کوئی نہیں کر رہا ہے کسی سے, یوں بیٹھے ہوئے سلوپ پہ, سامنے سن سیٹ ہو رہا ہے, مطلب سن سیٹ کا ابھی ٹائم ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ سورج نیچے ہو رہا ہے. پھر لیفٹ سائڈ پہ یوں دیکھ رہے ہیں وہ سامنے تھا, وہاں سے آنا تھا جس نے بھی آنا. تقریباً 6 بجے تو وہاں سے کچھ لوگ آئے. اتنی دیر میں ہمارے کولیگ وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا چلو جی. ہم پریشان اس کو دیکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا سین ہو گیا ہے کہ بندے آئے تو اس کو بھی ہو گیا. وہ اتنی دیر میں پھر تقریباً 50 میٹر نیچے اترے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑا پلین تھا ایریا, تو وہ تقریباً لوگ آئے 6 بجے. تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ ہم گئے ہیں. اب یہ کولیگ ہے اپنی, ہم نے کہا ٹھیک ہو گیا شاید نیچے تھوڑے آئے ہیں, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد رک جائے, پھر ادھر ادھر دیکھے. ہم دعا کر رہے یا اللہ بیٹھے نہیں. پھر وہ چل رہا ہے تو اتنی دیر میں لوگ آئے, اور یہ ہم رات کو 12 بجے نکلے اور 8 بجے تو ابھی کیمپ میں پہنچ گئے. اس وقت ہم نے کچھ بھی نہیں اتنا مائنڈ میں چل رہا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب بیس کیمپ یا جب آ کے ہم نیچے پہنچے ہیں بیس کیمپ پہ, جب اس چیز ساری کو ہم نے دیکھا ہے تو پھر اس کا ہمیں ہوا کہ یار کہ اگر وہ کال نہ ہوتی ہماری اور ریسکیو کے لیے کوئی نہ آتا, سن سیٹ ہو جاتا, تو میں بھی 3-4 گھنٹے تو لگتے ہی نا کہ ٹیمز کو کہ بھائی ابھی تک ٹیم آئی نہیں ہے, یا 2 گھنٹے ان کو پہنچتے ہوئے بھی ٹائم لگتا. تو وہ تھوڑا ایشو تھا کہ آپ کو فراسٹ بائٹ ہو سکتا ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ایشو, کیونکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, سلیپنگ بیگ بھی نہیں ہے, کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ پروٹیکشن کے لیے. تو مجھے وہ اندازہ ہو گیا کہ یار یہ اللہ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. جتنے بھی لوگ یہ شوق رکھتے ہیں, ایک مشکل شوق ہے بھائی. اوبیسلی آپ کو وہ ان چیزوں کے ساتھ لڑنا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, نا ویدر آپ کے کنٹرول میں ہے نا, اور ڈھیر ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں. خیر ولید بھائی بہت بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت بہت ایک دفعہ پھر دی پلیٹ فارم کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا میں مشکور ہوں. آپ نے ہمیں وقت دیا, صبح آپ کی فلائٹ ہے, اللہ آپ کو خیریت سے بھی لے کے جائے. اور دی پلیٹ فارم کی جتنی بھی آڈینس ہے جو بار بار مجھ سے ذکر کر رہی تھی ان کا, تو آپ سنیں جی ان کی جرنی یہ اب آپ کے لیے ہے. اور تھینک یو سو مچ ولید بھائی, بہت شکریہ.